ہم سب ہمارے یہاں آپ کے علم میں ہیں بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہیں حقوق نسواں کی، اور خواتین کے حوالے سے ان میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی خواتین جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتی ہیں تو ان کا ایک بالعموم شکوہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کے لیے جو تراجم ہیں ان میں مرد کا صیغہ استعمال کیا گیا، ہی کہا گیا ہے اس کو۔ تو کیا یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے؟ اگر خدا نہ مرد ہے نہ عورت ہے تو اس کے ساتھ ایک مخصوص جینڈر کا صیغہ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زبان کے اسلوب میں یہی صیغہ ہمیشہ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ جس زبان میں کلام کیا ہے اس میں جو اسالیب پہلے سے رائج تھے وہی اختیار کیے گئے، اور یہی ہونا چاہیے۔ یعنی پھر تو کوئی ایک الگ صیغہ یا ایک الگ زبان، بلکہ نئی زبان ایجاد کی جاتی، جس کی کوششیں ہمارے موجودہ زمانے میں لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی رائج کرنی بڑی مشکل ہے۔ تو زبان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسانی تصورات سے پیدا ہوتی، اس کے تحت الفاظ کا ذخیرہ وجود میں آتا، انہی تصورات اور انہی اسالیب میں اس کو استعمال کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو واضح کر دیا کہ یہ بلسان عربی مبین ہے۔ جو عربی معلیٰ اس وقت قریش کے لوگ بول رہے ہیں، بلسانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ جو زبان بول رہا ہے اس میں نازل کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو اسالیب تھے وہی اختیار کر لیے گئے۔ یہی خیال بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب آپ مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کرتے ہیں تو مذکر کے صیغے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو دنیا کی ہر زبان میں یہی طریقہ تھا۔ یعنی یہ تو آج کے زمانے میں لوگوں نے اس پر غور کرنا شروع کیا ہے۔ اب وہ ایک نئی زبان ایجاد کریں، اس کے نئے اسالیب ایجاد کریں، پھر اگر اس کے بعد کسی شیطان نے کوئی الہام کرنا ہوا تو وہ کر دے گا اس زبان میں۔ اللہ کا آخری الہام تو اس زبان میں ہے جو انسان بولتے تھے۔ تو اس وجہ سے اس کی بنیاد پر نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بحث کرنی چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جو اسالیب زبان میں رائج تھے وہی اختیار کیے گئے۔ بلکہ میں مزید عرض کروں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے قرآن مجید میں، یہ عربوں کا دیا ہوا نام، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنا نام خود نہیں بیان فرمایا۔ جو نام عربوں کے ہاں رائج تھا، آپ دیکھیے کہ جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو جو عبرانیوں کے ہاں اللہ کا نام رائج تھا وہی اختیار کر لیا گیا۔ اور جب یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کون سا نام بہتر ہے تو کیا جواب دیا ہے؟ سب اچھے نام اللہ کے لیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنے تصورات کے لحاظ سے نام اختیار کرو، اگر وہ اچھے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تنزیہ یا تشبیہ کا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، یا اس کی ذات کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوتی، تو تمہارا رکھا ہوا نام ٹھیک ہے۔ دو سوال ہیں، ایک حسن بھائی کے سوال کی ایکسٹینشن ہے اور ایک ختم نبوت کے معاملے میں۔ آپ ان کے حامی کب سے ہو گئے؟ میں حامی نہیں ہوں جی، میں ان کے آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ ایک تو جیسے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو اس میں جب مخاطبین سے بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی مردوں ہی سے بات ہوتی ہے کہ تم لوگ کے لیے ازدواج ہوں گی، بیویاں ہوں گی۔ ایک جگہ پہ یہ آیا ہے کہ تمہیں اچھے بیٹے عطا کیے ہیں، تو یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ تمہیں نیک بیٹیاں دی گئی ہیں، یا خواتین کے لیے وہاں پہ شوہر ہوں گے یا کچھ اور۔ آپ کے ترجمے میں بھی وہاں پہ آپ نے زوج کو بیویوں سے مترجم، اس لیے کہ یہی دنیا بھر کی زبانوں کا اسلوب یہی رہا ہے۔ آپ انگریزی پڑھیں اس میں بھی یہی ہے، شیکسپیئر کو پڑھیں اس میں بھی یہی ہے۔ یعنی قدیم زبانیں اصل میں جو دنیا کا تصور کرتی ہیں، زبان تو آپ کی معاشرت اور آپ کے عمرانی احوال سے پیدا ہوتی ہے، تو جو وہ تصور کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں۔ ان میں مردوں کی حیثیت قوام کی ہے، وہ گویا سربراہ ہیں۔ ان کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کو خطاب کر لیا، بچے بھی مخاطب ہو گئے، عورتیں بھی مخاطب ہو گئیں۔ یہی طریقہ دنیا کی ہر زبان میں اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زبانوں میں یا عربی زبان میں یا انگریزی زبان میں کوئی اور اسالیب تھے اور قرآن نے خاص طور پر یہ اسالیب اختیار کیے ہیں۔ جو اسلوب دنیا میں موجود تھے وہی اختیار کیے گئے، تو ایسے ہی بیان ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس جگہ پر ایک بات عورتوں کے حوالے سے کہی ہے اس کو بھی ہم ایسے ہی الٹ کے دیکھتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، یرمون المحسنات المومنات الغافلات، وہاں عورتوں ہی کا ذکر ہے، ان کی سزا یہ ہے، مردوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ لیکن مردوں پر بھی تہمت لگائی جائے تو حکم وہی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہ اسالیب ہے، چونکہ عام طور پر عورتوں پر تہمت لگتی ہے تو انہی کا ذکر مقدم ہو گیا ہے۔ یہ بالکل زبان پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی زبانوں میں وہ کیا طریقے تھے بات کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں بات کریں گے تو فصیح زبان ہوگی، اعلیٰ ادب ہوگا، اسی کے نتیجے میں لوگ موٹیویٹ بھی ہوں گے، ورنہ تو ایک اور طرح کی کتاب وجود میں آ جائے گی جس کو کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ تو اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ کون سی بات ایسی ہے جو خواتین کے لیے خاص ہے۔ اگر ایسا کوئی موقع پیدا ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ اسالیب اختیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جب مرد و زن کے اختلاط کے آداب بیان کیے ہیں تو بالکل الگ الگ مخاطب کیے ہیں، یعنی مومن مردوں سے کہہ دیں، مومن عورتوں سے کہہ دیں۔ اسی طریقے سے جب ازواج مطہرات کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ دیا ہے، ان کے لیے یہ مقام ہے، وہ اگر اب نیکی کریں گی تو اس کا دوہرا اجر ان کو ملے گا، تو اس میں یہ سوال پیدا ہوا نا کہ پھر باقی کیا محروم رہ گئے؟ تو آپ دیکھیے جیسے ہی وہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو وہ آیت آ گئی ہے، ان المسلمین والمسلمات، کہ نہیں، جو بھی مسلمان عورتیں اور مرد جو ہیں وہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں گے تو وہاں مرد عورتیں سب کا ذکر اسی طرح کیا، مسلمین مسلمات، قانتین قانتات، دونوں کا ذکر کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی اسالیب ہے، ہر جگہ یہ ذکر مناسب نہیں ہوتا اس طریقے سے کہ آپ الگ الگ کریں، ورنہ تو ایک عجیب و غریب قسم کی کتاب بن کے رہ جاتی ہے۔